جو مفاتیح الجنا میں پیج نمبر 107 پہ میرے خیال سے ہے، اگر کسی کو چاہیے تو مجھے آپ واٹس اپ کرو، میں دوں گا۔ یہ وہ عمل ہے بی بی چوتھے امام کا جو مفاتیح میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت حاجت کی نماز ہے، اور یہ عمل میں نے خود کئی مرتبہ کیا۔ ایسا ہی عمل ہے کہ چوتھے امام کا اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے حاجت کی چوتھے امام کی بارگاہ میں یہ عمل کرے، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور اس امام کی زندگی کا ایک اور حصہ ہے کہ اخلاق امام کے، کہ یہ وہ امام ہے کہ اسی امام کا مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا میں صرف آپ کو بتا رہا کہ ایک ایسے ظالم کی مدد کی، ایسے ظالموں کی مدد کی، مروان کی فیملی کی بھی مدد کی تھی جب مسلم کا واقعہ ہوا تھا، اور ایک ایسے قاتل کی اس امام نے، چوتھے امام نے مدد کی کہ آپ نارمل ہو تو انسان تصور نہیں کرے کہ میں ایسے کی مدد کروں گا، کہ جو ایک بھوکا تھا اور اس وقت امام اگر روٹی نہیں دیتے، اور ایک پیاسا تھا، اس وقت امام اگر اس کو پانی نہیں دیتے اور روٹی نہیں دیتے وہیں ہلاک ہو جاتا۔ ہم ہوتے تو کہتے اچھا ہے ہلاک ہو جائے، میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ایسے کی مدد کی امام نے کہ جو قاتل تھا، بھوکا تھا اور پیاسا تھا، امام نے اپنے ہاتھ سے اس کو روٹی دی، امام نے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا۔ جب وہ پی چکا تو اس کو جب زندگی مل گئی، طاقت آ گئی، اس نے پلٹ کر امام کو دیکھا، آنکھوں کو نیچے کر لیا، نیچے کر کے چہرے پہ کپڑا باندھ لیا کہ امام پہچانے نہیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام وقت ہے جو نسلوں سے واقف ہے۔ وہ جب اٹھ کے گیا اور پھر شکریہ بول کے چلا گیا، امام نے کچھ نہیں کہا، اس کو زندگی دی۔ جب پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے ایک جملہ بولتا ہے، امام کو چیلنج کرتا ہے وہ ظالم، کہتا ہے کہ اے عبد خدا، اللہ کے بندے، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو کبھی میری مدد نہیں کرتا، تو کبھی مجھے زندگی نہیں دیتا، کبھی تو مجھے زندگی نہیں بچاتا میری، میں مر جاتا لیکن تم کبھی نہیں بچاتے۔ جب اس نے اس طرح کی ظالم نے بات کی تو امام نے پلٹ کے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ تو حسیم ابن نمیر وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کو شہید کیا، لیکن اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان تھا، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ بس میں ایک ہی خواہش کر رہا میرے سننے والوں کو کہ مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تمہارے رزق میں برکت دے، تم کسی غریب کو چوتھے امام کے نام پہ آج کھانا کھلا دو۔ آج کل جب بھی موقع ملے بیک ہوم فون کرو، بیک ہوم، کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنے ایسے غریب ہیں، آپ کے دسترخوان آباد ہے، آپ کے ڈائننگ ٹیبلز پہ ہزاروں نعمتیں ہیں، کوئی ہے کہ جو ایک روٹی چوتھے امام کے نام پہ دے؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہر چیز کو مانگتے ہو نا، جو تم کو صحت ملی آج ہم کو، وہ میرے چوتھے امام کے صدقے میں ملی۔ اتنا بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بیمار ہے کربلا کا واسطہ دے کر دعا کرے صحت کے لیے، اور جتنے میں دعا کر رہا کہ اللہ تجھے بیمار ہے کربلا، بیمار ہے مدینہ کا واسطہ، دنیا بھر میں جا جا میرا مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اللہ ان سب کو صحت کامل عطا فرما، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے میرے چوتھے امام کے نام پہ، ہر بیماری سے محفوظ رکھ اللہ۔ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ کوئی ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کھلا رہے سال بھر؟ میری خواہش ہے آپ سے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آج چوتھے امام نے ظالم قاتل کو کھانا کھلایا، کیا ہم کسی مومن کو نہیں کھلا سکتے؟ ایک روٹی، میں ایک روٹی مانگ رہا آپ سے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، ان یتیم بھوکوں کے لیے مانگ رہا، ان غریبوں کے لیے مانگ رہا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جو آج بھوکے پریشان مولا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ وہ امام ہے دوستو، یہ میرا چوتھا امام ہے کہ راتوں کی تاریکی میں غریب یتیم بیواؤں کے دروازوں پہ ان کے رزق کو رکھ کے چلا جاتا، لینے والوں کو پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے تو دیکھتے ان کے دروازے پہ کھانا رکھا ہوا، ان کے دروازے پہ اناج رکھا ہوا، وہ دعا دیتے، امام کو جب دیتا تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون دے کر گیا۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا میں پورا گھر بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، جو 24 گھنٹے حسین کی عزاداری اور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ میری خواہش آپ سے جو بھی سن رہا اس وقت مجھے کہ کسی یتیم کو، غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو چوتھے امام کے نام پہ، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔